اس کی امادگی پر مائی بخشا نے ختیجہ کو لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے تو ناصرہ نے ختیجہ کو خوب پیار کیا، ڈبڈبائی آنکھوں سے اپنی معصوم بچی کی طرف نظر بھر کر دیکھا اور اسے ان کے پھیلے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اب وہاں ان کا کوئی کام نہ تھا، لہٰذا بخش دین نے جانے کی اجازت طلب کی اور مائی بخشا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ناصرہ نے اب کی بار ختیجہ کی جانب دیکھنے سے اعتراض برتا، مبادا ایسا نہ ہو کہ وہ ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو جائے۔ ختیجہ نے جب ماں کو جاتے دیکھا تو ہاں کی آواز نکالی، شاید وہ اسے بلانا چاہ رہی تھی۔ ناصرہ کا دل خون ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر پلٹ کر دیکھا تو پتھر کی ہو جائے گی۔ اپنے باقی بچوں کے لیے اسے یہ صبر کا گھونٹ پینا ہی تھا، اسی لیے وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ مائی بخشا نے پیار سے ختیجہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کا دھیان پیڑ کی جڑ کے پاس بیٹھی ایک گلہری کی جانب مبذول کروایا، جو مزے سے دونوں ہاتھوں سے پھل کا ٹکڑا کھا رہی تھی۔ ختیجہ معصوم تو ویسے بھی کمزور ذہن کی مالک تھی، جلدی گلہری کو دیکھنے میں بنگن ہو گئی۔ بخش دین نے درگاہ سے نکلتے ہوئے ایک نظر مڑ کر مائی بخشا کی جانب دیکھا۔ پتہ نہیں کیوں اس سے ایسا لگ رہا تھا جیسے دو آنکھیں اس کی پیٹھ میں کھبی جا رہی ہوں، اور آنکھیں بھی وہ جن میں ملامت تھی، شکوہ تھا اور شاید اپنے سرخرو ہونے کا احساس بھی۔ میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے آیا تھا، لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے بھاری دل ہلکا ہو گیا ہو۔ اب میں واپس جانے کا سوچ رہا تھا، اب یہاں رہنے فضول تھا، اسی لیے میں مائی بخشا سے الوداع لینے مزار پر آ گیا۔ وہاں پہنچا تو وہ حسب معمول تسبیح ہاتھ میں لیے وظائف پڑھنے میں مشغول تھیں۔ مجھے دیکھا تو اپنے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ تسبیح مکمل ہوتے ہی انہوں نے میری جانب دیکھا اور مجھے مرشد بی بی کا پیغام پہنچایا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ مجھے بھلا کیا قباحت ہو سکتی تھی؟ میں تو خود ہی یہ چاہتا تھا کہ جانے سے پہلے ایک بار ان سے بھی مل کے جاؤں۔ نماز اثر ادا کر کے میں ان کے ساتھ اس بوسیدہ مکان میں جا پہنچا جہاں آج بھی سکون کا دورہ تھا۔ کمرے میں جا کر میں نے انہیں سلام کر کے اپنے ارادے سے مطلع کیا۔ مجھے اجازت دے، میں آج واپس دلی جا رہا ہوں۔ مائی بخشا کی تلاش کا سفر ختم ہوا۔ مجھے اطمینان ہے کہ وہ مجھ سے ناراض نہیں، بس اب آپ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ مجھے سکون کی دولت مل جائے، ویسا ہی سکون جیسا اس گھر میں داخل ہو کر ملتا ہے۔ باخیریت جائے، بس پتہ لکھ کر دے جائیں، کبھی آپ کو کسی بات سے مطلع کرنا ہو تو آسانی سے کیا جا سکے۔ باقی میں آپ کے لیے دعا کروں گی کہ آپ جس کی تلاش میں ہیں وہ آپ کو مل جائیں، بس کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، کیونکہ وہ بچھڑوں کو ملانے کی کوئی نہ کوئی سبیل بنائی دیتا ہے۔ میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اتنا کہہ کر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے الوداع کہا۔ کمرے سے نکل کر میں سین میں آیا جہاں مائی بخشا اسی لڑکی کے ساتھ بیٹھی اس کے سر میں تیل لگا رہی تھی اور وہ آنکھیں موندے اطمینان سے بیٹھی تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ گود میں دھرے تھے جن میں واضح کپکپاہٹ محسوس کی جا سکتی تھی۔ میں نے ذرا غور سے ان کے ہاتھوں کی جانب دیکھا تو مجھے ان کی بناوٹ بھی کچھ عجیب سی لگی۔ میں ابھی اسی پر غور کر رہا تھا کہ مائی بخشا کی نظر مجھ پر پڑی اور وہ اٹھ کر میری جانب آئی۔ میں نے ان سے کاغذ اور قلم طلب کیا۔ انہوں نے مجھے سین میں رکھی پیڑھی پر بیٹھنے کا کہا اور خود کاغذ لینے اندر چلی گئی۔ وہ بچی ابھی بھی وہیں آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ اتنے میں مائی بخشا نے کاغذ اور قلم لا کر مجھے پکڑایا۔ میں نے اپنا پتہ لکھ کر ان کے حوالے کیا۔ انہوں نے مجھے بہت ساری دعاؤں سے نوازا۔ میں اپنے دل میں کوئی بات لکھ کر نہیں جانا چاہتا تھا، اسی لیے جب وہ مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی تو میں نے ان سے پوچھ ہی لیا، مائی بخشا آپ سے کچھ پوچھوں؟ برا تو نہیں منائیں گی؟ انہوں نے مجھے حیرانی سے دیکھا اور کہا، ارے پوچھو بیٹا، برا ماننے والی تم پوچھو گے ہی کیوں؟ ان کا جواب سن کر مجھے تھوڑی ہمت ہوئی۔ میں نے پوچھا، مائی یہ جو بچی آپ کے گھر میں اکثر نظر آتی ہے، اس کا آپ سے کیا تعلق ہے؟ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ بیمار ہے، عام بچوں سے کچھ الگ ہے۔ آج اس بچی کے ہاتھوں کی بناوٹ دیکھ کر بھی مجھے لگا جیسے اسے کوئی معذوری ہے۔ میری بات سن کر مائی بخشا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بولی، بس بیٹا،
اللہ پاک اپنے کچھ بندوں کے لیے دنیاوی آزمائشیں رکھتا ہے اور وہ اس میں ثابت قدم رہتے ہیں تو اس دنیا اور ابدی دنیا میں بھی ان کے لیے انعام کا وعدہ ہوتا ہے۔ یہ بچی بھی اپنے حصے کی آزمائش میں ہے۔ اس کا نہ مجھ سے کوئی رشتہ ہے نہ مرشد بی بی سے، جن سے اس کا رشتہ تھا وہ اس کو اپنے پاس رکھ نہیں سکے، اور جب یہ 3-4 سال کی تھی تو اس کے والدین اسے مرشد بی بی کے حوالے کر کے چلے گئے تھے۔ دماغی طور پر کمزور یہ بچی اس وقت تو بالکل نہیں چل پاتی تھی، ہاتھ پیر ٹیڑھے ہونے کے سبب۔ جب عام بچوں جیسی حرکتیں نہ کر پاتی تو غصہ کرتی، چڑچڑی رہتی۔ اس کے والدین اسی لیے اسے یہاں چھوڑ گئے کیونکہ ان کے لیے اپنے دیگر بچوں کے ساتھ اسے پالنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ حالانکہ انہیں کہا گیا تھا کہ وہ جب دل چاہیں بچی سے ملنے آ سکتے ہیں، لیکن آج تک وہ کبھی مڑ کر نہیں آئے۔ مرشد بی بی کو چونکہ یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، اسی لیے انہوں نے پوری ایمانداری سے اسے نبھایا۔ ان کی دن رات کی کوششوں، تیمارداری اور توجہ سے آج یہ بچی خود اٹھ کر چلتی ہے۔ گو اس کی رفتار ابھی بھی بہت ہلکی ہے، لیکن پھر بھی امید ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ خود اپنی خامیوں پر قابو پا لے گی۔ جس بچی کے بارے میں اس کے والدین نے یہ کہا تھا کہ وہ کبھی لکھ پڑھ نہیں سکے گی، مرشد بی بی کی دن رات کی محنت سے اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے حلق سے نکلنے والی او ہاں کی آوازیں اب باقاعدہ چند ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ڈھلنے لگی ہیں۔ امید ہے کہ میں اور مرشد مل کر اس کو ایک دن اس قابل کر ہی دیں گے کہ وہ اپنا خیال خود رکھ سکے۔ مائی بخشاں کی روشنی اس کا دل بھی منور رکھے اور اس قافلے کو ہمارے بعد آگے بڑھائے، کیونکہ راہ راست دکھانے کا عمل کہیں رکنا نہیں چاہیے۔ مائی بخشاں اور میں نے پلٹ کر ختیجہ کی جانب دیکھا جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی مرشد کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کی چال میں واضح لڑکڑاہٹ محسوس کی جا سکتی تھی، جس پر وہ الامکان قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ مائی بخشا اور مرشد کی صاف نیت اور کھرا خلوص اس بچی کی آنے والی زندگی کو تعمیر ضرور کرے گا۔ مرشد بی بی اور مائی بخشا کی عظمت کا ایک اور جیتا جاگتا ثبوت دیکھ کر میں اپنے دل میں ان کی بے غرض ہستیوں کی محبت سموئے اب واپسی کی سفر پر تھا۔ ختیجہ کو مائی بخشا کو سونپ کر بخش دین تو واپس اپنے معمول میں گم ہو گیا، اور ناصرہ گھر کے کاموں میں دن بدن اس کی طبیعت زیادہ خراب رہنے لگی تھی۔ گھر کے سارے کاموں سے فراغت کے بعد جب وہ رات کو چرپائی پر کمر ٹکاتی تو اسے اپنے معصوم بچی کا خیال ضرور ستاتا۔ وہ سوچتی نہ جانے ختیجہ کس حال میں ہوگی، اسے یاد بھی کرتی ہوگی یا نہیں۔ یہی سوچتے سوچتے وہ نیند کی وادی میں اتر جاتی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور ناصرہ ایک بار پھر اپنی جان پر کھیل کر ایک اور بچے کی ماں بن گئی۔ اب کی بار وہ سمجھو موت کے منہ سے واپس آئی تھی۔ دوسرا بیٹا بھی بخش دین کا منظور نظر بن گیا تھا۔ اس کے پیدا ہونے کے چند روز بعد ہی امام دین خالق کی حقیقی سے جا ملے۔ بخش دین کو جہاں بیٹا ہونے کی خوشی تھی وہیں باپ کے بچھڑنے کا دکھ بھی اٹھانا پڑا۔ جب ناصرہ کو ختیجہ کی یاد بہت ستاتی تو وہ بخش دین سے کہتی کہ ایک دفعہ ختیجہ سے مل آتے ہیں، لیکن اس نے کبھی اس بات کو درخورے اتنا نہیں کیا جانا تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا کہ ختیجہ کا دل وہاں لگ گیا ہوگا، ہم جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وہاں رہنے سے انکاری ہو جائے، تو کیوں اس بچی کو بلا وجہ پریشان کرنا۔ پھر ناصرہ بھی دل میں اس بات کا اقرار کرتی کہ بخش دین کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، لیکن اس دل کا کیا کرتی جس میں ختیجہ کی یاد ہمیشہ ہمکتی رہتی تھی۔ دوسری جانب جب ختیجہ مائی بخشا کے پاس آئی تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ اسی بخش دین کی اولاد ہے جس نے ان کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا دی تھی، اس شخص کی اولاد ہے جس نے انہیں ان کی اوقات یاد دلاتی تھی۔ مائی بخشا کے لیے ختیجہ ایک ایسی بچی تھی جسے بے انتہا توجہ کی ضرورت تھی، اور وہ جانتی تھی کہ ختیجہ کو اگر اس توجہ سے پالا جائے تو اللہ پاک اسے ضرور شفا دیں گے۔ پھر مائی بخشا نے واقعی ختیجہ کو اسی محبت اور محنت سے پالا جس میں افشا نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور یوں جب خوشحال سے نے اسے دیکھا تو ختیجہ تھوڑا بہت چلنے اور کچھ بولنے کے قابل ہو چکی تھی۔ مائی بخشا کی محبت رنگ لائی تھی۔
ان کا صاف اور سچا دل ماجدین کا رویہ بلا کر ختیجہ کے لیے دھڑکتا تھا۔ بدلے میں ختیجہ بھی انہیں دل و جان سے چاہتی تھی۔ انہوں نے اسے کچھ نہیں چھپایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے والدین حیات ہیں، لیکن کبھی اسے ملنے نہیں آتے اور اسے بھی کبھی ان کا انتظار نہ ہو۔ جسے دیکھا ہی نہیں، اس کا انتظار کیا کرنا۔